یہ بتائیے گا کہ کیوں آپ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ نے سنا ہے رانا صاحب نے اور ہم نے دیکھا بھی ہے، ڈاکٹر عدنان عمران خان صاحب کے اس دور کے اندر جو ہے وہ ملتے تھے نواز شریف صاحب سے، کیوں آپ لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں ان کی ڈاکٹر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسمہ بہن۔ سب سے پہلے تو اس کو تقسیم کرے دو حصوں میں، ایک علاج ہے اور ایک درشن ہے۔ علاج پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، بہترین علاج، بیسٹ میڈیکل پروٹوکول ان کو مہیا کیا گیا پہلے بھی اور رات کو بھی، اور الحمدللہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بروبہ صحت ہے، پہلے سے بہت زیادہ انہوں نے امپروو کیا ہے اور مزید وہ کر رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ ان کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بات آ جائے یہاں پہ، اچھا ان کے میں یہاں پہ ایڈ کر لوں کہ شفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹرز کو ان کی فرمائش پر مزید اس میں ایڈ کیا گیا، رات کو وہ ٹیم بھی اس میں شامل تھی، وہ بھی موجود تھے۔ نہیں، جب اتنے ڈاکٹرز تھے تو پھر ان کے ایک ڈاکٹر کو بھی آپ رکھ لیتے، اس میں کیا حرج تھا؟ یہ اب میں اس پہ آتا ہوں۔ یہ کچھ ان کے جو ڈاکٹرز تک، بہنوں تک چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں۔ جو رانا صاحب نے بات کی ہے نا، اب علیمہ باجی جو ہیں وہ انہوں نے ایسی شروع کر دی ہے کہانی کہ لگتا ہے کہ وہ ان کی ملاقاتیں بھی بند کرانا چاہتی ہیں، اور یہ بیان دے دینا بہنوں کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، یہ مطلب وہ لغویات ہیں، یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس کا نہ پیر ہے نہ سر ہے، اور یہی جھوٹ اور یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں، مگر آج تو علیمہ خان صاحبہ تو بولی بھی نہیں ہے، آج تو وہ خاموش نہیں ہے، اور نورین خان صاحبہ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ان سے حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا میری دعائیں ان کے لیے، اللہ ان کو صحت کاملہ دے، بالکل شفا عاجلہ نصیب کرے۔ مائیں بہنیں سب کی سانجیں ہوتی ہیں، سب کی سانجیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی پہ مطلب اس طرح آفت آئے، تکلیف آئے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ علیمہ باجی کی ملاقاتیں جب تھی نا، آپ تھوڑا سا یاد کریں، جب 2024 کا الیکشن ہوا، رانا صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ کوئی قدغن نہیں تھی، بشرا بی بی کے ملاقاتوں پہ کوئی قدغن نہیں تھی، یہ رفقا بھی جا رہے تھے، دوست بھی جا رہے تھے، فیملی بھی جا رہی تھی، وکلا بھی جا رہے تھے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد جو نیگیٹو ٹائپ آف سٹیٹمنٹ دے کر نیریٹو بنانا، سوشل میڈیا کو ڈائریکشنز دینا، فوج پر اٹیک کرنا، حکومت پر اٹیک کرنا، اکانومی پر اٹیک کرنا، اور ایون یہ کہ پاکستان میں جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہو جاتے ہیں، وہاں پر یہ اپنی نریشن جو ہے وہ الائن کر دیتے ہیں بی ایل اے اور بی آر اے کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ۔ تو ایسی چیزوں کے تدارک کے لیے ہم نے پولیٹیکل معاملات کو تھوڑا سا ہولڈ کیا ہوا ہے، یہ مکمل طور پہ بند نہیں ہے۔ ملاقاتیں تو بالکل بند ہے نا، آپ نے ہولڈ نہیں کیا ہوا، آپ نے ان کا بنیادی حق چھینا ہوا ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز تھی وہ ان کی صحت تھی، ان کا علاج تھا۔ اس بات پہ اب ایون پی ٹی آئی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، جہاں تک ان کے ذاتی معالج کی بات ہے اور ان کی فیملی کی بات ہے، ان کو بھی جلد رسائی دی۔ سہیل آفریدی صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے ہارٹ کے کیوں کیے گئے، اس لیے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کی صحت خراب ہے، ان کے آج جو ای سی جی کی گئی عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ پہلی بار میلے میں گیا ہے، وہ کبھی جھولے کو دیکھتے ہیں، کبھی گھوڑے کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے پاس بیچارے، میں تو اس کی کسی بات کو سیریس لیتا ہی نہیں ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں اور کوئی اولڈ ایج کا بندہ جب جاتا ہے تو حفظ ما تقدم کے طور پر ان کے دیگر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں کہ ان کا بی پی، ان کا ہارٹ، ان کے کڈنیز، ان کا لیور کتنا فنکشن کرے، کوئی اور مسئلہ تو ان کو نہیں ہے، وہ پریکاشنری چیک اپ ان کا کیا گیا ہے۔ اتنی بات تو میرے بھی کامن سینس میں آ جاتی ہے، یہ سہیل آفریدی کے پلے نہیں آئے گی۔ نعیم، آپ مطمئن ہیں عمران خان صاحب کے پروسیجر سے؟ کیا کہا ہے بشرا صاحبہ کی بھابھی اور بیٹی نے، کیا کہیں گے آپ؟ آج علیمہ خان صاحبہ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کم از کم ابھی تک۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش جی، بالکل پریس ٹاک کی ہے، سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 17 سیٹوں والے ہیں ان کو اقتدار میں دے دیا، اور جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں اسے بے گناہ جیل میں جو ہے وہ قید کر دیا، اور اس کی اہلیہ کو بھی قید کر دیا، اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو قید کر دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے پولیٹیکل تمام جھوٹے کیسز بنائے، ان کیسز کے بعد ایک شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو پراپر، اگر وہ بیمار ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو، یا وہاں جو اس کی بنیادی سہولتیں ہیں وہ اس کو فراہم ہو۔ تو خان صاحب کو تو تمام چیزوں سے محروم کیا گیا۔ آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ وہ بار بار کہتے رہے کہ میرا پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جائے، نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے ان کی آنکھ
को जो है वो नुकसान पहुंचा, और जब नुकसान पहुंच गया उसके बाद जाकर उन्होंने डॉक्टर्स को वहां भेजा और उन्होंने कहा जी यहाँ इलाज नहीं हो सकता। यानी इतनी संजीदगी या इतना गंभीर मामला तो था कि वो पिम्स हॉस्पिटल में लेकर गए। अब रात को भी अगर पिम्स ठीक, हाँ, फोन लेकर आए और प्रेस रिलीज देगी, अगर लेकर आए हैं इंजेक्शन अगर लगाया है तो जाहिर बात है वो बीमार हुए हैं तो लेकर आए। इतना सीरियस मामला है तभी आप 1 महीने के बाद इंजेक्शन लगा रहे हैं। यानी एक तरफ तो वावेला जी के NRO2 लेने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, NRO2 लेने के लिए किया जा रहा है, तो फिर आप उनको पिम्स हॉस्पिटल क्यों? खान साहब की 8 पहले कंफर्म हुई हैं और बगैर खान साहब को पेश किए। कानून ये होता है कि अगर एक बंदा जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है और वो प्री रेस्ट बेल लेता है तो उसकी मौजूदगी होगी तब बेल कंफर्म होती है। लेकिन खान साहब की तस्वीर से इतना खौफ है कि रात को आप अडयाला से लेकर पिम्स हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अदालत में लेकर नहीं जाते, क्योंकि पिम्स भी आप रात को इसलिए लेकर जाते हैं कि उनकी तस्वीर ना बाहर आ जाए, और इसी वजह से आप अदालत में भी पेश नहीं करते कि उनकी तस्वीर ना बाहर आ जाए। 30 दफा अदालत ने बुलाया उनको कि उनको 5 दफा शो का नोटिस भेज गया अदालत की तरफ से, लेकिन झुकी तो नहीं रहेंगी। खौफ किस चीज का था कि हमने तकरीर हर चीज पे पाबंदी लगाई है, तो वीडियो आ जाएगी, तस्वीर आ जाएगी, तो फिर हाइप बन जाएगी। ये वाकई तस्वीर का डर है, ये कोई और ये तस्वीर का डर क्यों हो सकता है आपके ख्याल में? तस्वीर का डर है कि वो तो वैसे भी चलती रहती है चीजें, आपको लगता है सिर्फ तस्वीर का डर है? देखिए, खान साहब की ये हर चीज से डरते हैं। खान साहब के सामने ये तमाम लोग जीरो हो चुके हैं, इनके वोट बैंक, इनका देखिए PM मलन के रानों पर बैठे इख्तियार वाली साहब। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल है थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, आप रास्ते में हैं, आप पहुंच जाइए, लेकिन तस्वीर का जो खौफ है वो मैं इख्तियार वली खान साहब से पूछूंगी। सिर्फ तस्वीर का खौफ नहीं है, सेनेट के अंदर जो तकारीर हो रही हैं अपोजिशन की, नहीं पूरे सेनेट की जो तकारीर है वो सिस्टम ही तातुल का शिकार है, वो सिस्टम ही ठीक नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर भी मैंने पूछना है सिस्टम को क्या हुआ है। ब्रेक के बाद